اور اگر وہ لوگ سمجھنے کے اہل نہ ہوتے تو پھر ابھی قرآن نازل ہوتا، کچھ اور صدیاں اس میں تاخیر کر دی جاتی۔ انسانی ذہن یہاں تک ارتقائی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ شروع میں ہی انسان اتنا ذہین و فطین نہیں تھا، یہ تدریجاً ہوا ہے۔ جس طرح یہ زیادہ مہذب ہوتا چلا گیا، منظم ہوتا چلا گیا، اس میں زیادہ کوالٹیز اور خوبیاں پیدا ہوتی چلی گئی، پھر یہ ابدی اور آخری پیغام کو سمجھنے کے قابل ہو گئی۔ گل سمجھ آتی کوئی چیز پشتو بولنا اچھا جیسے سمجھنے کا ارادہ میں اشارہ کرا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، نہیں تو ہم تو یہ بھی سے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کمال ہے، ہر پاس ہی سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علم ہو عقل نہ ہو تو وہ ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھا جس کو پتہ ہی نہیں، اکثر شعور بشعور ہو جاتے ہیں، اکثر عقل بے لگام ہو جاتی ہے۔ عقل ہو لیکن تعبدی مہارت ہو، یہ نہیں کہ علم میں وہی میں بھی وہ کیڑے نکالنے شروع کر دیں۔ ہاں پتہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں علم تھوڑا ہو عقل زیادہ ہو تو کام چل جاتا ہے، لیکن علم زیادہ ہو اور عقل یعنی علم ایک من ہو اور عقل ایک چھٹان ہو تو اس کا کام نہیں چل سکتا۔ اور جس میں علم و عقل دونوں توازن کے ساتھ ہو وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے، وہ دانا اور حکیم کہلاتا ہے۔ اور جس کو حکمت اور دانائی عطا کر دی جائے اس کو تو خیر کثیر مل گئی۔ خیر کثیر علم اور عقل میں مجموعے کا نام ہے، یہی تو حکمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس طرح سے اللہ کی سنت و عادت ہے، وہ اپنی وحی میں اپنے پیغام میں سب سے زیادہ جو موضوع اور عنوان الاہم و فالاہم کے مطابق بیان کرتا ہے وہ اس کی اپنی توحید ہے، وہ توحید سمجھاتا ہے اور اس طرح سمجھاتا ہے کہ سلیم القلب انسان اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بات عقل کی بات نہیں، سلیم العقل کی بات، کاج عقل نہ ہو، عقل ہو چلو علم نہ ہو، کسی علم والے کی صحبت اختیار کر لے، عقل سلیم ہو تو جب علمی باتیں سنے گا اپنے صحیح عقل سے کام لے کر ہدایت یافتہ بن جائے۔ دلائل نقلیہ بھی ہیں، یہ مضمون سمجھانے کے لیے واقعات، قصص اور دلائل عقلیہ۔ قصہ انسان سنتا ہے، بعض اوقات سے دلچسپی سننے کی حد تک لیتا ہے، اس میں غور نہیں کرتا، لیکن جو عقلی دلائل ہوتے ہیں ان میں مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو تب یہ سمجھ جائے کہ کرنا نہیں ہے۔ تو کسی چیز کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے وہ اتنی زیادہ چمکتی اور نکھار میں آتی ہے، اور انسانی ذہن کو خاص اس کو جب زیادہ استعمال کریں گے تو یہ کمزور ہونے کی بجائے اس کا روشن اور منور ہوگا۔ موقوف علیہ ہے، موقوف لہو نہیں۔ آپ سوئیں گے سبحان اللہ، ایک مطالبہ ہے غور و فکر کرنے کا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ واللہ انزل من السماء سبحان اللہ، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، اتارا جی
بادلوں سے اچھا بادلوں سے آسمان یہ بلندی ہے، بلندی ہے، بلندی سے اتارا پانی نیچے اتارا، اب حیران کن معاملہ یہ ہے اللہ آسمانوں پہ تو دریا اور نہریں نہیں چلتی، تو کہہ رہا ہے انزل من السماء سے تو نہیں لیا گیا، اوپر سے نیچے آ گیا، مگر سوال ہے پانی اوپر تو نہیں، جی جی اوپر نہیں آئی، نیچے سے لے گیا، نیچے سے کیسے لے گیا، نیچے سے اوپر لے گیا، اوپر سے نیچے لے آیا، نیچے والے کو اوپر لے جانے والا کون ہے اور اوپر والے کو نیچے لے آنے والا کون ہے؟ صرف پانی نہیں، میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، بعد میں سوچنا۔ ہاں فرمایا انزل من السماء ماء، جب نیچے والے کو اوپر لے جانے والا اللہ نے اپنے سورج کی وہ جو چمکتی دمکتی کرنیں پانی پہ ڈالی، جب پانی کھولنے لگا اور گرم ہو کر باپ کی شکل اٹھنے لگا، اس وقت اللہ نے ہوا کو آرڈر دیا، اس بھاری ہوا نمی والی کو اپنے اندر سوار کر جب اس کو اٹھا لیا، اوپر لے گیا، اوپر لے گیا، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، شمال سے اٹھایا، جنوب سے اٹھایا، مشرق سے اٹھایا، مغرب سے اٹھایا، جب اٹھایا جمع فرمایا فَيَرْكُمُهُ، جس طرح آٹے کو اٹھا جاتا ہے اس طرح اس کو آپس کے اندر گٹمٹ بنا دیا، پہلے وہ ہلکا تھا پھر بھاری ہوتا چلا گیا، پہلے ہوا ہلکی تھی پھر وہ حاملہ ہوتی چلی گئی، جب وہ بھاری ہو گئی اس وقت اللہ فرماتے ہیں سوکنا لے پالا دے مائی، اس وقت ہم اس کو لے گئے عبادت المعین، کدھر لے گئے؟ مردہ زمین کی طرف لے گئے، دے آبوں کی آقا کی تیرزی کی طرف ہم لے گئے، اس کو زندہ کرنا تھا، مردے کو زندہ کرنا تھا، جب تک وہ زندہ نہ کرے کوئی کسی مردے کو زندہ کرنے والا سوکنا چھولے ہو گئے یا چنوں کی فصل ہوگی، اگر اوپر سے نہ برسایا جائے، یہ جو کسان ہے فارمر ہے بار بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کب بارش ہوگی اور کب ہماری فصلیں ہوگی، جو نیچے والا جہاں پہنچ جاتا ہے پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں یہ پہنچتا نیچے والے کو اوپر لے جانے کے بعد پھر دوبارہ نیچے لے آتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تھلوے نے اتلے نیچے والے کو اوپر لے جانے والا بھی اللہ ہے، اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اوپر والے قرآن کو بھی نیچے لے آنے والا تو ہے۔ یہ کام اوپر نیچے والے صرف اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور اس طرح قسمتیں بدل سکتا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اس آب حیات کے ذریعے جب نے مردہ زمین کو زندہ بنا دیا۔ اللہ کی یہ مثال بیان فرما رہے ہیں، جس طرح ہم دنیا میں بنجر اور مردہ زمین کو اوپر سے پانی برسا کر زندہ کر لیتے ہیں، اسی طرح قیامت والے دن تیرے مردہ جسم کے اندر روح کی برسات کرنے کے بعد بھی زندہ کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تجھے میں نے زندگی عطا کی، زندگی عطا کرنے کے بعد
تیرے لیے زندگی گزارنے کے راستے بھی ہموار بنا دیے. پھر ایک وقت آئے گا ایسا آئے گا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑا ہو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. جو سنے گا وہی سوچے گا, جو سنے ہی نہیں وہ سوچے گا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں سننے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ مردوں کو زندہ بنانے والا کون ہے, اور جب تک وہ اوپر سے برسات نہ برسائے مردے نیچے والے کبھی زندہ ہو سکتے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایک اور مثال میں سنا رہا ہوں, اس کائنات کا خالق مالک اور رازق اور حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سن لو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اللہ فرماتے ہیں إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. یہ ڈنگر جو ہے, یہ چوپائے جو ہیں, ان ڈنگروں کے اندر بھی میں نے تیرے لیے نصیحت کا سامان رکھا ہے. کس طرح رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم ہم پلاتے ہیں. اور کس طرح پلاتے ہیں اور کیا پلاتے ہیں اور کیسا پلاتے ہیں؟ اس طرح پلاتے ہیں کہ تو سبز رنگ کا چارہ ان کو اور گھاس ڈالتا ہے, بھورے رنگ کا بھوسا اور توڑی ان کو ڈالتا ہے, یا کھل بنولا یا سرو والی کھل اس کو ڈالتا ہے, یا ٹکڑے خشک کر کے پھر انہیں پانی میں بھگو کے بھوسے کے بعد ملا کے ڈالتا ہے. یہ رنگ رنگ کے غذاؤں کا جوس جب ہم نکالتے ہیں, ان سارے رنگوں کو نچوڑ کر ان میں سے سفید رنگ کا مشروب نکالنے والا کون ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جس میں سبز رنگ کا چارہ ڈالا جائے مگر سفید رنگ کا دودھ نکل آئے. اللہ کہتے ہیں یہ میں نے جانوروں کے پیٹ کے اندر اپنی کاریگری کی مشینیں لگائی ہیں. اور کس طرح لگائی ہیں؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اسی بھینس کے, گائے کے, بھیڑ کے, بکری کے, اونٹنی کے میدے کے اندر, اسی کے پیٹ کے اندر ایک نالی ہے جدھر خون جا رہا ہے, ایک نالی ہے جس میں پیشاب الگ ہو کے جا رہا ہے, ایک نالی ہے جس میں گوبر جا رہی ہے, ایک نالی ہے جس میں بلغم جا رہی ہے, ایک نالی ہے جس میں ہوا اور ریح جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میں تجھے پینے والی شے دیتا ہوں میں اس میں پیشاب کا قطرہ بھی نہیں آنے دیتا, میں اس میں گوبر کا ذرہ بھی نہیں آنے دیتا, میں اس میں خون کی بدبو یا ہوا بھی نہیں آنے دیتا. اللہ کہتے ہیں حالانکہ یہ بیچوں بیچ چل رہا ہوتا ہے, یہ درمیان والی نالی میں آ رہا ہوتا ہے. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اس کے ایک طرف خون کی نلیں چل رہی ہوتی ہیں, دوسری طرف گوبر پیشاب کی نالیاں چل رہی ہوتی ہیں, مگر درمیان میں سے میں جو چیز نکالتا ہوں وہ ہے لبنا خالصا. حاجت روا مشکل کشا عصمت اللہ خان ملتانی زندہ باد. قرآن احمد سعید خان ملتانی زندہ باد. پہلا نعرہ ٹھیک ہوئی نا, دعا ٹھیک ہوئی. سبحان اللہ. چلو کوئی پریشانی تو بڑی صحیح نا. سبحان اللہ. وہ جو ہے لبنا خالصا, یہ خالص خالص دم سے خالص, فرض سے خالص, یہ پیشاب سے خالص, یہ ریاست سے خالص ہے کہ نہیں؟
لبنا خالصا یہ گویا ایسے نکلا، یہ نکلا تو میٹھا میٹھا نکلا، اس نے برسین کھائی، برسین میٹھی ہوتی پٹھے جوان باجرہ چک کے یہ میٹھی نہیں ہوتی، یہ خوش ذائقہ نہیں ہوتی، کتنی بد ذائقہ چیزیں جن میں سے اللہ کہتے ہیں یہ خوش ذائقہ، خوش رنگ، سائے رنگ پسندیدہ اور سہتا پچھتا، اور میں نے دودھ دیا ہے تیرے لیے، جس طرح میں نے تیری غذا خالص بنائی، تو میری دعا خالص بنایا کر، میں تیری خوراک خالص بناؤں، تو میری پکار خالص بنایا کر، فَدُعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب مجھے پکارا کر، کسی زندہ یا مردے کو نہ ملایا کر، بابا میری تیرے تیری یہ دیتے میں نو تے 6 کلو دا پتر چاہیے، لے لے گڑ دی روڑی تے دے پترا دی جوڑی، لے لے رتا ککڑ تے دے دا پتر۔ اللہ فرماتا ہے نانا، جس طرح دینے والا میں ہوں اسی طرح تیرا فرض بنتا ہے جب تو دینے لگے تو میرے نام پہ دے، یہی ہو یا بھائی ہو یا پہلی ہو یا آخری ہو، جس تاریخ کو بھی میرا بنایا ہوا تو تقسیم کرے گا، میرے نام پہ کرے گا، میری جمع ہی آئے تو منہ کے آگے ہاتھ کو بند کیا کرو، اذا صاح احدکم فلیمسک بیدہ فإن الشیطان یدخل فی، تو شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، اس شجے خبر میں کوئی فرق نہیں، جو ہاتھ بھی فارغ ہو ہاتھ تک کے آگے، ٹھیک ہے، اس کو بند ہونا چاہیے، ورنہ شیطان اس میں داخل کھڑی ہوتا ہے، نکالنے کے لیے 10,000 دینے پڑتے ہیں، دینے پڑتے ہیں کہ نہیں، 2-4 موٹے موٹے تعویذ بھی گلے میں لٹکانے پڑتے، یہ مصیبت اضافی ہوتی ہے، اور پھر وہ نکالنے والے بھی پورا نہیں نکالتے، تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں کہ چلو گا لگا رہے، تو مہربانی کریں اس کو داخل نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، یہ داخل ہونے میں تو 1 سیکنڈ لگاتا ہے، اور ایسا خبیث ہے جب اندر جا کے میدے میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو اچھے سے کھانے ملتے ہیں، کھانے کے لیے یہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے، تو آپ سنت پہ عمل کریں گے تو اس مصیبت سے بچے رہیں گے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، جب دہنے کا وقت آیا تو چلا گیا، وہ وقت بھی چلا گیا، پھر شام ہوئی، پھر دودھ نکالنے کا وقت آیا مگر تو نہیں آیا، وہ وقت بھی چلا گیا، پھر اگلا دن آیا، اللہ نے گویا ایسا قانون اور فطرت بنائی ہے، ایسا امانت دار بنایا تیرے جانور کو تیرے حق میں، اگر 2 دن بھی گزر جائیں تو اس اپنی بھینس یا گائے کا دودھ نہ نکال سکے، وہ بھینس اور گائے کبھی بھی دودھ کو زمین پہ نہیں ڈالے گی، کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گی، اس کا تھن پھٹ جائے، اس کو بیماری لگ جائے، اس کو انگیاری ہو جائے، اس کا میاں وہ ہوا نہ بیمار ہو جائے، مگر تیرے دودھ کو وہ ضائع نہیں کرے گی، زمین پر نہیں ڈالے گی، میں نے اس کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر رکھی ہے، جب تک میرا بندہ ہاتھ نہ لگائے تو نے دودھ کو ضائع نہیں ہونے دینا، ہے کہ نہیں؟ یہ امانت لے کے کھڑی رہتی ہے، مگر تیرا حال کیا ہے؟ ہم نے تجھے امانت تیرے حوالے کی توحید
جب تو بڑا ہوا، جب تجھے عقل آئی اور بالغ ہوا، تو نے اپنے عقل سے صحیح کام نہ لیا، اپنی عقل کو ہماری وحی کے تابع نہ کیا، اپنی عقل کو مولویوں کے پاس گروی رکھ دیا، اپنی عقل کو اپنے حضرت یا بابے کی جھولی میں ڈال دیا۔ عقل سلیم استعمال کرنا تو آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، فطرت کے ورود و نزول و خمود و سبود کے اندر تیری تجھے ہماری یہ توحید والے دلائل ضرور مل جاتے۔ اپنے جسم کے اندر ہم نے ایسے دلائل رکھے ہیں، اگر تو اپنی آنکھ یا ناک یا پھیپھڑے، ہاتھ یا پیر کی طرف غائرانہ توجہ کر لیتا، متفکرانہ سوچ ایک دفعہ دوڑا لیتا، تو میرے بغیر کسی اور کو حاجت روا نہ بناتا، میرے بغیر کسی کو عالم الغیب حاضر ناظر نہ بناتا، میرے بغیر کسی اور کو مشکل کشا نہ بناتا۔ وجہ یہی ہے تجھے عقل تو دی تھی مگر تیری عقل سلیم نہیں رہی، گمراہ ہو گئی۔ تو نے اپنی عقل میری وحی کے تابع نہیں بنائی، اپنے مولویوں کے تابع بناتا رہا۔ قرآن ہے سارے علم کا امام بنا کے بھیجا ہے، میں نے اس کو بنا کے بھیجا، تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ کل قیامت والے دن یہی علم تیرے خلاف بولے گا، یہی صاحب علم تیرے خلاف گواہی دے گا۔ القرآن حجت لک و علیک، یا تو تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف ہی علم وہی بولے گا، اور میرا پیغمبر تو ضرور بولے گا۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر۔ عقل ہو تو وہی کتابیں ہو نا، عقل بھی سلیم ہو، اور یہ بات پکی ہے، اگر عقل سلیم ہوگی تو وہی کتابیں ضرور ہو، اگر کج عقل ہوگی تو پھر آپ کی مرضی کرے۔ اچھا فرمایا یہ بھی دلیل ہے ہماری توحید کو سمجھنے کی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آگے چلو، عقلی دلیلیں فرمایا تیرے رب نے وحی کی، وہ بھی وحی ہے لیکن وہ وحی الہام والی ہے، وہ اس کی نیچر بنا دیا ہم نے۔ اللہ اکبر، اوہا رب، نیچر، فطرت، قسمت، مقصود، مقدر بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اوہا ربک الی شہد کی مکھی دی مکھی جی جانتے ہو نا؟ جی ویکھی ہوئی نا؟ جی کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بڑی ہوتی ہے، جی ہے نا؟ چھوٹی کو ہم کہتے ہیں یہ دیسی، اب بول رہے صحیح، جی سارے فارسی زبان یار من ترکی بمن ترکی نمیدان۔ ایک چھوٹی ہوتی ہے وہ دیسی ہوتی ہے، اور ایک بڑی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی واسطے پتا وہ کنج جدید اتفاق ہے، پہاڑی مکھی، پہاڑی مکھی، پہاڑی یہ ماکھی، یہ بڑا ماکھی، یہ چھوٹا ماکھی، ماکھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، مکھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ مکھی کس نے میرے لوگ مجھے اتنے آتے ہو، میں عالم ہو گیا نہیں، میں اتنے بہ کے سن لگا بابا اتنے آج تو گل میں سمجھانی۔ ماکھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، مکھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹی مکھی والا ہے دیسی وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور پہاڑی والا وہ اہم ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے ترتیب کے لحاظ سے پہلے پہاڑی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ جی موقوف ہو جی آپ تو پڑے ہوئے ہیں یا ابھی آخری سال کا دورہ تشریح ہوگا، یہ طرز نظام کی ترتیب یہ ہے
یہ بھی کوئی صحیفہ ہے آسمانی ہے جس کو بدلنے کی آج تک کسی نے ضرورت نہیں کی. 7-8 سال دوسری کتابیں پڑھاؤ, جب قرآن کا نمبر آتا ہے 1.5 مہینہ پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. قرآن کو سمجھانے کے لیے 1.5 مہینہ ہے, دورہ تفسیر. فنون کو سمجھنے کے لیے 8-9 سال ہے نا. یہ ہمارا درس نظامی ہے, تو یہ جس طرح بن گیا ہے اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کے بغیر ہمیں وفاق کی سند نہیں ملتی. یہ بڑی مصیبت ہے. وفاق کی سند کا ہولڈر ہونا ضروری ہے, علم پلے ہو یا بے شک ہو. میں آپ کی بات نہیں کر سکتی, آپ ہاں مجھ پہ دشمن ناراض ہونا فتوے وغیرہ نہ لانا, مجھ پر کئی بڑے فتوے لگتے ہیں. ہاں جی کیا فرمایا؟ أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا پہاڑوں میں گھر بنا, ومن الشجر اور درختوں میں گھر بنا, ومما يعرشون اور جو بیلوں پر چڑھی ہیں ان میں بھی گھر بنا. پھر کیا کرنا ہے؟ ثم كلي من كل الثمرات, پھر کھانا ہر قسم کے پھل, ہر قسم کے پھل کھانا. یہ ہر قسم کے پھل مجھے کہاں سے ملیں گے؟ ثم كلي من كل الثمرات, کڑوا ملے تو بھی کھا, میٹھا ملے تو بھی کھا, پھیکا ملے تو بھی کھا, اور میاں سفید ملے تو بھی کھا, پیلا ملے تو بھی کھا, کالے رنگ کا ملے تو بھی کھا. ثم كلي من كل الثمرات. سن رہے ہیں نا جی تھوڑا سا زور دینا ہے. ثم كلي من كل الثمرات, ہر قسم کا پھل کھا. یہ پھل کہاں سے ملے؟ چلو یہ کوڑا بھی کھا لوں گی, میٹھا بھی کھا لوں گی, پھیکا بھی کھا لوں گی, تازہ بھی کھا لوں گی, اور باسی ملے گا تو بھی کھا لوں گی. لیکن مان لیا یہ پھل کہاں سے ملیں گے؟ اللہ کہتے ہیں فصلوں کی سبل ربک ذللا, جو راستے میں تیرے لیے تجویز کروں ان راستوں پہ چلتی جانا. میرے بتائے ہوئے راستے میرا کام ہے. پھلوں اور پھولوں کی خوشبو تیری ناک میں پہنچانا میرا کام ہے. شرط یہ ہے کہ رستہ ہو تیرے رب کا تیرے لیے بنایا ہوا ہے, تو اپنے رب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتی جانا. اللہ کہتے ہیں فصل کی آپ شہد کی مکھی کو دکھا کریں, جب وہ اپنے چھتے سے نکلتی ہے, چاہے وہ پہاڑی ہو یا دیسی ہو, جب بھی وہ نکلتی ہے پہلے وہ اوپر کرتے چلتی ہے, اوپر منہ کرتی ہے, پہلے نہیں جاتی ہے, اوپر جاتی ہے, یا وہ تک ہو جاتی ہے. اللہ اس کو پھلوں پھولوں کی خوشبو پہنچا دیتا ہے. اس وقت وہ اپنا راستہ متعین کرتی ہے. دائیں جانا ہے تو دائیں جانا ہے, بائیں طرف خوشبو آئی تو بائیں طرف پھر گئی, آگے آئی تو آگے چلی گئی, اور پیچھے کی طرف سے خوشبو کا اشارہ ہوا تو ادھر بڑھ گئی. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے پہ چلتے ہیں, ہمارے راستے پہ کڑوا پھل ملتا ہے اور میٹھا بھی ملتا ہے, ہمارے راستے میں حلوہ بھی ملتا ہے اور پتھر بھی ملتے ہیں, شامشیں بھی ملتی ہیں, شکایتیں بھی ملتی ہیں, مدد بھی ہوتی ہے, مذمت بھی ہوتی ہے, آپے بھی بنتے ہیں, پڑھائے بھی ہوتے ہیں, ہار بھی ملتے ہیں, کانٹے بھی ملتے ہیں. شرط یہ ہے بندہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا جائے. اللہ کہتے ہیں پھر نتیجہ میں نکالوں گا. کوڑا بھی آئے تو بھی الحمدللہ, میٹھا بھی آئے تو بھی الحمدللہ. اللہ کہتے ہیں جب میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں, وہ کے صورت میں نکالتا ہوں, یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. سبحان اللہ. پھر اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو لوگوں کی روحانی شفا کا فیصلہ کہ یہ پتھر لگے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے لگتے ہیں نہیں لگتے ہیں. جی تو اسی لیے کہا نا کہ بتواصوا بالصبر کہ
چوتھا نمبر ہے نجات کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور آگے وتواصوا بالحق. اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے پریشانیاں، امتحان، آزمائشیں اپنے بیگانے بنتے ہیں، کبھی پتھر اور کبھی ہاتھ، یہ مختلف حالتیں چلتی ہیں. تو فرمایا وتواصوا بالصبر، صبر کا نتیجہ پھر اس تواصی بالحق کرنے والے کے حق میں بہت اچھا نہیں ہوتا ہے. ہاں اللہ کے راستے پہ چلو بھائی. کون کون چلے گا اپنا نام لکھاؤ. روڈ گئی ساری سمجھ نہیں آتا پنجابی بولو. چلو چلو میں کھچڑی بناؤں گا انشاءاللہ. بھائی دوست بزرگو اللہ کے راستے پہ چلو. اور کئی تو کہتے ہیں میٹھے میٹھے بھائیوں، اللہ تو کہتا ہے کلی من کلی ثمرہ. یہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یہ شہد کی مکھی ہے. مکھیاری اور بڑی مکھیاری یہ کیا ہے؟ یہ مکھیان ہے. اچھا بڑی جو بڑی ہوتی ہے اور چھوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فارسی نہیں کرنا مطلب بڑی کو بڑی تو چھوٹی. اللہ اکبر. ہاں بھائی توجہ ہے جی. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ وہ قرآن والا راستہ ہے، کسی بابے کی کتاب والا راستہ نہیں. یہ ہے وہ کتاب جو لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس میں کوئی شک بھی نہیں، کوئی کھٹکا بھی نہیں، کوئی خدشہ بھی نہیں. شک تو پھر بھی موٹا ہوتا ہے، ریب بالکل چھوٹا ہوتا ہے. ما یریبک الا ما یریبک، شک تو بہت بڑا ہوتا ہے اور ریب تو بالکل معمولی کھٹکا ہوتا ہے. تو اس میں تو معمولی کھٹکا ہی نہیں ہے اور یہ ھدی للمتقین ہے. دوسری کائنات میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود رب ذوالجلال نے دعویٰ کیا ہو کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں اور یہ ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے؟ کوئی ہے ایسی کتاب؟ بولیے شاباش. یہ ہے وہ کتاب جو انسان کے لیے اوپر سے نیچے لے جاتی ہے کہ نہیں؟ اور سبحان اللہ اتری بھی کہاں؟ نازل به الروح الامین. اس کو لے کے اترا کون؟ روح الامین، فرشتوں کا سردار جو کون ہے؟ مطاع ثم امین. ایک جگہ پہ اس کی تعریف کی مطاع، سارے فرشتے اس کی کمانڈ اور حکم مانتے، وہ سب فرشتوں کا کمانڈر ان چیف ہے. مطاع ثم امین اور شدید القوا ہے اور ذو مرہ ہے، بڑا طاقتور ہے. اس کے ذریعے یہ اتاری. کوئی شیطان کا باپ بھی اس لے آنے والے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت محفوظ طریقے سے اتاری. اور کہاں اتاری؟ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. آپ کے دل اقدس پہ اتاری تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں. قرآن کے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. یہ قرآن ہے، یہ قرآن جس کے ذریعے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ڈرایا اس کتاب کے ذریعے. تو دوستو بزرگوں بھائیو، آپ نے اللہ کے لیے روشن نکلو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نکلیں، لیکن اللہ کی کتاب ساتھ لے کے نکلے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ جی. دائیں کھڑا کرو، شاباش. جن کو سمجھ نہیں آئی سب کو ٹھیک ہے، یہ آپ کو لگانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا فرمایا؟ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. وقت ہو تو نہیں دیا؟ نہیں. جی. واللہ خلقکم
دن کو زندہ کر دیتا ہے. اور جب ہم صبح کو جاگتے ہیں اٹھتے ہیں تو اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ کیا مانگتے چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو وہ قیامت کی دلیل کو ہر رات کو دیتا ہے کہ میں مارتا ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. تو اب ہر دن ہر رات یہ سلسلہ جاری ہے تو قیامت والے بھی میں ہی مردوں کو زندہ کر لوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. پیدا کرنے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، حافظہ دینے والا بھی اللہ، یہ بات جو فرمائی لکی لا یعلم بعد علم شیئا، یہ بھی اپنی نعمت کے گویا واپس لینے کی بات کی، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں جب ارذل العمر پہنچ جاتا ہے حافظہ لے لیتا ہوں اس وقت بچوں کی سی حالت ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایک یہ بھی نعمت ہے اور دوسری نعمت کا انداز بھی لے دیکھ لے. اللہ کہتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا برعاء رزقهم فلما ملكت ایمانهم فهم فی سواء بنعمت اللہ یجحدون. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر بعض لوگوں کو زیادہ مال دے رکھا ہے اور بعض کو تھوڑا دے رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی مالک یا آقا نے اپنے غلام کو کہا میرے پاس 2 مربع رکھا ہے، 1 مربع میں تجھے دے دیتا ہوں. میرے پاس 2 پجیرو گاڑیاں ہیں، 1 میں تجھے دے دیتا ہوں. چلو دونوں برابر ہو جائیں گے. فهم فی سواء. اس طرح تو اپنے ہم جنس کے ساتھ نہیں کرتا. وہ تیرا ہم جنس ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر ہیں، اس کو بھی میں نے بدل لگا دیکھا ہے. وہ تیری جنس کا ہے، تو بھی گندگی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، تو بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے، تو بھی سوتا ہے وہ بھی سوتا جاگتا ہے. تجھے بھی موت آئے گی اسے بھی آئے گی، تو بھی کسی کا جنا ہوا وہ بھی کسی کا جنا ہوا. وہ تیرا ہم جنس مماثل ہے مگر اپنی دولت کو برابر تقسیم کر کے اس کو نہیں دیتا تاکہ تیرے برابر وہ کرسی ڈال کے بیٹھ جائے. اللہ کہتے ہیں تو اپنے ہم جنس کو اپنی دولت دے کے برابر نہیں کرتا اور مجھے کیوں اتنا کمزور بادشاہ سمجھ رکھا ہے کہ میں غیر جنس والوں کو اپنے برابر دیتا ہوں. کہ اللہ بھی دیتا ہے کہ بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی مارتا ہے فلانا بابا بھی مارتا ہے، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے اور فلانا تمیز والا بھی دیتا ہے، اللہ بھی غائبانہ سنتا ہے فلانا قبر والا بھی سنتا ہے، اللہ بھی عالم الغیب ہے ہمارا بابا بھی عالم الغیب ہے، اللہ بھی حاضر ناظر ہے فلانا بزرگ بھی حاضر ناظر ہے. تو اپنے ہم جنس کو اپنے اختیار برابر نہیں دیتا اور میں خالق ہوں، میں تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیری عقل کہاں خاص چلنے چلی گئی؟ میں جو تیری جنس کا بھی نہیں بھلا میں اپنے اختیارات اپنے بندوں کو کیوں دے دوں گا؟ میں اپنی کرسی پہ اپنے بندے کو کیوں بٹھاؤں گا؟ میں اپنے تخت پہ اپنے غلام کو کیوں حصہ دار بناؤں گا؟ اللہ کہتے ہیں افبنعمت اللہ یجحدون. تیری کھوپڑی اندر میں نے دل دماغ اور عقل والی جو نعمت رکھی ہے تو نے اس کا کیوں انکار کیا؟ اپنی عقل سے کام لے، عقل سے پوچھنے والے اپنی عقل سے کام لے اور سوچ لے جب تو کسی کو اپنے برابر نہیں کرتا تو اللہ بھی کسی کو اپنے برابر نہیں کرتا. سمجھ آئی کہ ایک مثال آخری اور پھر چھٹی کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ کل سبحان اللہ خطبہ بھی ارشاد فرما. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ جو ابھی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ خطبہ نہیں ہے. پوچھیے اہل علم سے یہ خطاب ہے یا نہیں؟
عربی میں والا آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، عربی والا میں خطیب ہوں نا، یہ خطبہ اچھا وہ خطبہ جو آپ کو سمجھ رہا ہوں وہ میں نے شروع میں کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ طلب الناس علی قدر حقوق، آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ میں نے الاشارہ وہ العاقل تقفیف الاشارہ وہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں وہ بات کروں گا جو آپ کو سمجھ آئے، یا مجھے سارے آپ کھڑے ہو کر یہ وعدہ کریں کہ آپ جو عربی میں خطبہ دیں گے ہم سب سمجھ لیں گے تو چلو پھر میں پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے تو پھر خاموش رہیں، قرآن سنیں، قرآن سننا افضل ہے یا عربی کے مترادفات جملے سننے افضل ہے؟ بولیے بولیے شاباش، آپ علم کے مرکز میں بیٹھے سچی سچی کھری اور پکی بات کریں، قرآن کا سننا ترجمہ نہیں آتا ہو پھر بھی عبادت ہے، بے شک ہے کہ نہیں؟ جی تو اللہ کے بتو میں تو ترجمہ بھی کر رہا ہوں، پھر بھی آپ مجھے دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، عصمک اللہ من کل شر فقط عصمنی اللہ من کل شر، سبحان اللہ۔ آگے وہ کتنے آئی گا ہاں ضرب اللہ مثلا رجلین، چلو پہلے یہ دوسری سناتا ہوں، ضرب اللہ مثلا رجلین، ایک وہ بندہ ہے جس میں فی شرکاء متشاکسون، وہ غلام جس کے بہت زیادہ مالک جو ہے جی فی شرکاء، 1000 روپے قیمت ہے غلام کی، 250 کے دیا، 250 کے 250 کے 250 کے، چاروں نے 1000 مل کے بنایا اور ایک غلام متفقہ طور سے مشترکہ خرید لیا، ٹھیک ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ متشاکسون، کسی کی طبیعت دوسرے سے نہیں ملتی، مختلف الخیال ہیں، ایک کہتا ہے مشرق کو جاؤ، دوسرا کہتا ہے مغرب کو جاؤ، تیسرا کہتا ہے نہیں شمال کو جانا ہے کام کرنا ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں جنوب کو جانا ہے، ایک آدھا وانی کے پچھے بات، تو جاتا نہیں ڈنگر نو چھاں دے بات، تی جاتا نہیں پانی دا بارا کھول، چوتھا دا نہیں پرونے آئے نہیں پیپسی لیا، سبحان اللہ، عقل عقل، یہ عقل کو اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے، یعنی آپ کی عقل کو اپیل کر رہی ہے، آپ عقل استعمال فرمائیں، ہاں جی، تو کیسے؟ سبحان اللہ، فرمایا فی شرکاء متشاکسون، کوئی کہتا ہے یہ کر، کوئی کہتا ہے وہ کر، کوئی کہتا ہے نہیں یہ کر، ایمانداری سے بولے وہ کسی کی بھی تابعداری کر سکتا ہے یا نہیں، کسی کی بھی تابعداری، ایک کی مانے گا دوسرا لیبریشن کرے گا، دوسرے کی مانے گا تیسرا ڈرامے گا، چوتھے کی مانے گا پانچواں ڈنڈے مارے گا، وہ تو ذلیل ہو گیا، خراب خجہ ہو گیا، وہ تو اس کی عزت کی باقی کوئی نہ رہ گئی، چاروں میں سے ہر ایک اسے نکما کہے گا، چاروں میں سے ہر ایک اسے کام چور ذلیل ٹھہرائے گا، وہ تو کسی سے بھی اجرت لینے کا ہے کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون، ایک تو یہ اور دوسرا ورجلا سلما لرجل، اور دوسرا وہ ہے رجلا سلما لرجل، وہ پورے کا پورا ایک ہی مالک کا غلام ہے، ایک کئیوں کا غلام ہے اور ایک، اب اللہ پوچھتا ہے، او عقل والو ہم بھی پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حل یستویان مثلا، اور بولو کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ نہیں، اچھا چلو آسان کرتے ہیں، اچھا آگے ساتھ جس کا جو ایک دروازے سے مانگتا ہے، جو ایک کا کہنا مانتا
اللہ نے بھی آگے کہا قرآن کو کہ دیکھ لیں کہ چلو زیادہ نہیں، تھوڑے تو عقل والے ہیں جنہوں نے کہا ایک کی حالت ٹھیک ہے، فرمایا الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، تھوڑے سے ہی کام کے ہیں تو صحیح نا، جن کی عقل ابھی کام کر رہی ہے انہوں نے تو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کو پتہ ہے والے روح کہتے تو حال برابر نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تصرفات اور کارسازی کی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے سجتی ہے، لیکن بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ ایک دروازے پہ جھکنے والا اچھا ہے اللہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، وہ ایک اللہ کے پیارے نبی گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں جی کیسے جانتے ہیں؟ آپ ادھر تھے نہیں قرآن سبحان اللہ، یہ ہے یقینی ذریعہ قرآن۔ تو انہوں نے جب جیل میں دو ساتھی آئے تھے، ایک ساتھی اور دوسرا خانسامہ، زہر لینے کا الزام تھا شاہ کو، تو ابھی بھائی کون مجرم ہے؟ ساتھی کی کیا اور اچھی، تو ان کو خواب آیا تھا، انہوں نے خواب سنایا تھا کہ جناب انی ارانی اعصر خمرا، میں تو وہی جوس نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں اور ریان بن ولید کو پلا رہا ہوں، بادشاہ کو مصر کے بادشاہ کو، اور دوسرے نے کہا تھا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطير منه، میں چھپا روٹیاں کو سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں جی کہ اس کو کام آ کے نبئنا بتأویلہ اذا نراک من المحسنین، آپ بہت نیکوکار ہیں، احسان کرنے والے اچھے ہیں، آپ کی کام بہت اچھی، ہر کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہ قیدی بہت اچھا ہے۔ تو اس کی تعبیر آپ نے فرمایا تمہاری روٹی ٹوکر آنے سے پہلے میں بتاؤں گا، پریشان نہ ہو، ہماری روٹی جو تو زخانے دی جاتی ہے شیڈول جیل کے مطابق اس کے آنے سے پہلے بتاؤں گا، اور یہ یاد رکھو یہ ذالک ما علمنی ربی، یہ میرے علم اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے کہ میں باتوں کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں، چاہے کوئی اداری میں کرے چاہے کوئی خواب میں کرے، تعبیر حدیث کا مطلب صرف خواب والی باتیں چاہے کوئی اداری میں کرے، اللہ مجھے فوراً بتا دیتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اور خواب میں کوئی کرے تو بھی میں اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہوں، یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ بہرحال میں وہ بتاؤں گا، لیکن ایک بات العاب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، وہی مسئلہ زیادہ معبود اچھے، زیادہ بہت بنانا اچھا، یا ایک خالق خدا کو معبود بنانا اچھا، جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ صرف نام ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم نے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں، حکیم ڈاکٹر، ان سے کوئی دوائی لینے میں آئے نا تو وہ کہتے ہیں دوائی تو ہم دیتے ہیں پہلے مسئلہ سمجھ لیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں، اللہ کا یہ اچھا طریقہ ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ ہاں وہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے۔ لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا وزیر لہ ولا مجیر لہ ولا مشیر لہ ولا مثل لہ ولا کفل لہ ولا کفل لہ ولا زد جد تعبن محمد لہ ولا مثل لہ ولا وزیر لہ وحدہ بقدرتہ العلیٰ وبنصرتہ الکبریٰ وبنصرتہ اليسریٰ فی الکائنات، وحدہ بتکبر وتنبر وتصور وتفضل، وحدہ
سنت